بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور نیک دل عورت تھی جس کی عزت اور شرافت کی پورے شہر میں شہرت تھی۔ وہ عورت نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنے کردار کی پختگی اور بے مثال طہارت کی وجہ سے سب کی نظر میں مقدس تھی۔ کوئی بھی مرد اس کی پاکدامنی کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اور اس کے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی برائی نہ تھی۔ لیکن تقدیر کا کھیل کچھ ایسا تھا کہ ایک دن چند مغرور اور جاہل رئیسزادوں نے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ مرد ان کی خوبصورتی سے مروب ہوئے اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، مگر عورت نے ان سب کا صاف انکار کر دیا۔ وہ نہ کسی کے جال میں آئی نہ ان کے جھانسے میں آئی۔ اس کی پاکدامنی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، مگر ان رئیسداروں کا غرور ٹوٹ چکا تھا، ان کی عزت، حیثیت اور تکبر سب کچھ مٹ چکا تھا۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو بدنام کیا جائے۔ فوراً وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچے اور جھوٹی گواہی دینے لگے کہ یہ عورت اپنے پالتو کتے کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ چند دنوں میں یہ سازش شہر میں گونجنے لگی اور عدالت میں عورت کے خلاف فیصلہ آ گیا کہ اسے سنسکار کیا جائے۔ شہر کے لوگ حیران ہو گئے کہ وہ نیک اور باعزت عورت جو ہمیشہ اپنے راستے پر ثابت قدم رہی، اب ظلم کی زد میں آ گئی۔ یہ لمحہ بہت سخت تھا مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ رہی تھی۔ اسی شام حضرت سلیمان علیہ السلام میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھے اور جب ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو وہ نوجوان ہونے کے باوجود اپنی حکمت اور فہم سے نہ صرف خود کو بلکہ پورے شہر کو حیران کر دینے والے فیصلے تک پہنچ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمکدار آنکھوں سے ان چار گواہوں کو الگ الگ کر بلوایا اور پوچھا، اس عورت کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ پہلے گواہ نے بولا سیاہ، دوسرے نے بولا سرخ، تیسرے نے بولا خاکی اور چوتھا بولا سفید۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا، جب تم سب کے بیانات مختلف ہیں تو تمہارا کہنا جھوٹ ہے۔ وہ لمحہ ایک انقلاب کا تھا۔ عورت کی بے گناہی کو سچ میں تبدیل کر دیا گیا اور چاروں گواہ جب اپنے جھوٹ کا پردہ چاک ہوتا دیکھتے تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سنایا کہ یہ عورت بے گناہ ہے اور ان گواہوں کو سزا ملنی چاہیے۔ جھوٹ اور بدعنوانی کا گہرا پردہ ایک سوال سے اٹھ گیا تھا اور سچ سامنے آ گیا تھا۔